الله الرحمن الرحيم وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعا ومنعا الله لكن المصنف أراد رحمه الله أراد أن ينبه على فائدة اختلاف وضع الإعراب فتم إليه قوله ليدل على المعاني المعتبرة عليه صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر خیر خیر کافیہ کتنے کھلے عبارت پڑھ ہم لید اللہ ليدل على المعاني المعتبرة عليه بس سوال ہے اعراب کی تعریف جو بیان کی ہے وہ جامع معنی ہو گئی ہے وہ جامع معنی ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں ہو گئی کیونکہ اس میں داخل ہو رہا تھا ایک عامل دوسرا مقتضی للاعراب تو ان دونوں کو نکال دیا تو تعریف جامع معنی ہو گئی سوال ہے یہ لید اللہ ساتھ کیا جوڑا ہے ہاں جی سوال ہے اعراب کی تعریف جامع معنی ہو گئی کل پڑھی نہیں ساری جی تو یہ لید اللہ یہ کیا ساتھ جوڑا ہے تو اس کا جواب دیا علامہ جامیل رحمان نے بہی تک اعراب کی تعریف تو جمعاً و منعاً پوری ہو گئی لیکن مصنف علیہ رحمٰن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تنبیہ کریں اعراب کے وضع کے اختلاف کے فائدے پر اعراب کے وضع کے اختلاف کے فائدے پر کہ یہ جو اعراب ہے بعض صورتوں میں رفع بعض میں نصب بعض میں جر یہ جو اعراب کے وضع کا اختلاف ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا تو فائدہ بیان کرنے کے لیے یہ قول جوڑا لید اللہ علی المعانی المعتبرات علیہ اس قول کا مطلب اگے عبارت آ رہی ہے پھر پڑھ دیں کیا جی اس کا جواب جو ہے کہ بھی تک تو اعراب کی تعریف پوری ہو گئی جامع معنی ہو گئے لیکن مصنف علیہ رحمٰن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ جو اعراب وضع کیا گیا اور وہ مختلف ہے رفع نصب جر اعراب کے وضع کے اختلاف کا فائدہ بیان کرتے ہیں اگلا قول جوڑا ہے اس لیے اگلا قول جوڑا ہے نہیں سمجھی گل کہ اعراب ہے نا یہ وضع کیتا ہے تو مختلف کیوں ہے اکو رفع ہی ہوئے اکو نصب ہوئے اکو جار ہوئے یہ مختلف کیوں نے ان دا فائدہ بیان کیتا ہے ان دا وہ اگوں پھر آ رہے ہے جی اور اس قدر کے ساتھ سنیں بھی اے جڑی بہی تک عبارت آئی کافیے دی اور اس قدر کے ساتھ پوری ہو گئی اعراب کی حد اور حد میں نہیں تعریف یار جامع اور معنی ہونے کے اعتبار سے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا یہ کہ تنبیہ کریں وضع اعراب کے اختلاف کے فائدے پر تو پس ملایا مصنف نے اس تعریف کے ساتھ اپنا قول لید اللہ علی المعانی المعتبرات علیہ وہ اگے آ رہا متن انہوں پڑھنا اگے بھی صرف ایتھے سوال جواب جی قدر کے ساتھ پوری ہو گئی اعراب کی تعریف جامع اور معنی ہونے کے اعتبار سے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ تنبیہ کریں اعراب کے وضع کے اختلاف کے فائدے پر. پس ملایا مصنف رحمہ اللہ نے
اپنے قول کی طرف اپنا قول لیدل اپنے کو ملایا اس تعریف کے ساتھ یہ تعریف کے ساتھ اپنا قول لیدل علی المعانی المعتبرات علیہ، پھر ایک باری اور اس قدر کے ساتھ پوری ہو گئی اعراب کی تعریف جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ تنبیہ کریں اعراب کے وضع اعراب کے وضع اعراب کے اختلاف کے فائدے پر، بس ملایا مصنف رحمہ اللہ نے تعریف کے ساتھ اپنا قول لیدل علی المعانی المعتبرات علیہ، فَكَأَنَّهُ كأنه أراد هذا المعنى حيث قال ليس هذا من تمام الحد۔ بس سوال ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تعریف میں داخل نہیں ہے، تعریف پوری ہوگی ہے، یہ فائدے کے لیے ذکر کیا ہے؟ جی سوال ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ تعریف پوری ہوگی ہے اور یہ تعریف سے باہر ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو وہ یہ ہے کہ مصنف نے جو اضاء شرح کی ہے مفصل کی کافی اسی سے ماخوذ ہے، تو وہاں جب یہ بات آئی ہے اور مفصل میں تو وہاں جو شرح کی ہے اس شرح میں ابن حاجب نے خود یہ جملہ لکھا ہے کہ لیسا ھذا من تمام الحد، کہ یہ لید اللہ جو ہے یہ تمام حد سے نہیں ہے۔ اتھوں پتہ لگا بھی ماتن دی بھی مراد تھے اے بھی تمام حد وچوں نہیں تے بیان فائدے واسطے وے۔ جی اس کا جواب ہے اس کا جواب دیا علامہ جامی علیہ رحمن رحمہ اللہ نے کہ مصنف نے مفصل کی شرح اضاء میں یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جو لید اللہ ہے لید اللہ ہے یہ تمام حد سے نہیں، سے نہیں ہے، حد پوری ہوگی بہی نال کیونکہ ان کو ماخوذ ہے، تمام حد سے نہیں نہیں ہے، وہاں جب سے یہ ہمیں پتا چلا کہ یہ تعریف میں داخل نہیں ہے، تعریف سے باہر ہے اور بیان فائدے کے لیے ہے۔ سنیں گویا کہ ارادہ کیا ہے ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اسی معنی کا، جب کہ کہا مصنف نے کتھے او اضاء وچ نہیں ہے یہ کون لید اللہ تمام حد سے۔ جی ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس معنی کا، جب کہ کہا مصنف رحمہ اللہ نے نہیں ہے یہ تمام حد سے، جی بس گویا کہ ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس معنی کا، جب کہ فرمایا مصنف نے نہیں ہے یہ تمام حد سے، اے شاباش سے لا انہ خارج عن الحد۔ بس یہ رد ہے بعض شارحین کا، کافی کے بعض شارحین علامہ ہندی اور کہ انہوں نے نا کافیے کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ یہ حد سے خارج ہے، یہ خارج ہے، یہ حد سے خارج ہے، تو یہ معنی غلط ہے، یہ تمام حد سے نہیں ہے کہ تمام حد سے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ حد سے خارج ہے، جی حد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بالکل خارج نہیں ہے۔ کیا کہ جی یہ بعض شارحین نے بعض نے کہا تھا یہ جو انہوں نے کہا نا لیسا ھذا من تمام الحد، اس کا مطلب ہے کہ یہ حد سے خارج ہے، یہ حد سے خارج، اے لا یرید انہ، کہ ماتن کی یہ مراد نہیں ہے کہ یہ حد سے خارج ہے۔ خارج ہے۔ سنیں اچھا انہیں یہ گل کہہ کے نا کہ یہ لید اللہ حد سے خارج ہے، ماتن کا یہ مطلب ہے، آگے پڑھنا واللہ ما فی لید اللہ متعلق بعمل خارج عن الحد، یعنی یعنی وضع الاعراب، اب وضع الاعراب وضع الاعراب المفہوم، من فحب الکلام، بس اور پھر انہوں نے لید اللہ جو لام جا رہا ہے اب اس کو متعلق چاہیے، اس کو متعلق چاہیے، تو جو کریں جب یہ کہہ دیا نا کہ یہ کیا ہے نہ یہ کہ حد سے خارج ہے، یہ قول کر کے نا یہ کہا کہ یہ حد سے خارج ہے، یہ کہہ کر پھر یہ تھا کہ اب لید اللہ جو لام جا رہا ہے اس کا متعلق ضروری ہے،
اس کا متعلق کون ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کا جو متعلق ہے نا، اب اس کو حد کے ساتھ تو اختلافہ کے ساتھ تو جوڑنا نہیں ہے، چونکہ حد سے خارج مان لیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لید اللہ کا جو لام ہے نا، یہ حد سے خارج ایک شے ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حد سے خارج ایک شے ہے، اس کے ساتھ ید اللہ کا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں سے سمجھ آ رہا ہے وضع الاعراب، کیا کہ وضع کیا گیا ہے اعراب تاکہ دلالت کرے اعراب معانی معتبرہ علیہ پر، تو لہٰذا یہ وضع کے متعلق ہے۔ جی کیا کہ جی تو پھر لید اللہ اس کا کوئی جو لام جا رہا ہے تو اس کا متعلق بھی تو چاہیے، متعلق بھی چاہیے، متعلق وہ لکھنے یہ تو عام متعلق جار بجر متعلق۔ متعلق بھی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو متعلق ہے وہ حد سے خارج ہے، اختلافہ نہیں بنانا۔ نہیں بنانا۔ تو پھر وہ کون ہے؟ کہا جی کہ فاو کلام، کلام کا چلاؤ، چونکہ یہ جو بیان ہے اس کی غرض یہ ہے نا کہ اعراب کی وضع کیوں ہے، تو پھر وضع الاعراب وضع الاعراب یہاں سمجھ آ رہا ہے، تو وہ اس کا متعلق گویا عبارت بنی کہ وضع کیا گیا اعراب تاکہ دلالت کرے اعراب معانی پر، ایسے معنی جو باری باری آنے والے ہیں مورب پر۔ سنیں شارع اس کا رد کرتے ہیں فإنہ بعید سے، ان دا منع کر لو، سمجھ آ گئی ہو بے؟ ماتن نے آکھیا کہ لید اللہ یہ تمام حد سے نہیں، تو بعض شارحین نے کافیے کی شرح کرتے ہوئے ماتن کا وہ جملہ جو اضاء میں تھا اس کو لے کر کہا کہ ماتن کا مطلب ہے کہ لید اللہ حد سے خارج ہے، جب خارج ہے تو پھر لید اللہ کا متعلق بھی حد سے خارج ہونا چاہیے۔ علامہ جامی کہنے نے سارا ہمیں تون تاصیلی کر دیتی ہے جی۔ نہیں ارادہ کیا مصنف نے، ارادہ کیا مصنف لکھا نہیں لا یریدو اس بات کا اس بات کہ یہ کون لید اللہ خارج ہے حد سے، عطف پا کے نہ تے لا نال لانے، اور نہیں ارادہ کیا مصنف نے نہیں ارادہ کیا مصنف کہ لام لید اللہ میں متعلق ہے امر کے ساتھ، جو امر تمہارا بھی ایک شے جو خارج ہے حد سے، او کیڑے یعنی وضع کیا گیا اعراب۔ سوال ایک کتھوں کڈیا وضع الاعراب جو سمجھا گیا ہے کلام کے چلاؤ سے، کلام کے واسطے چل رہی ہے بھی اعراب دے اختلاف دی وجہ کی ہے تے تو وضع الاعراب سمجھ آ گیا جی۔ نہیں ارادہ کی اے لیسا حاضہ من تمام الحد علی جملہ جڑا ہے نا ان دے کول مصنف نے نہیں ارادہ کیا یہ کہ لید اللہ خارج ہے حد سے، اور نہیں ارادہ کیا کہ لام لید اللہ میں خارج ہے امر خارج کے ساتھ، امر کے ساتھ جو خارج ہے حد سے، حد سے یعنی وضع کیا گیا ہے اعراب ایسا ایسی وضع اعراب جو سمجھی گئی ہے کس، یعنی یہ سمجھا گیا کتھوں کلام کے چلاؤ سے۔ پھر منع کر شب ٹوٹو ارادہ کیا مصنف نے لید اللہ سے کہ خارج ہے حد سے، اور نہیں ارادہ کیا یہ کہ لام لید اللہ میں متعلق ہے امر کے ساتھ جو خارج ہے حد سے، یعنی وضع کیا گیا ہے اعراب جو سمجھا گیا ہے کلام کے چلاؤ سے۔ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْفَهْمِ غَایَةَ الْبُعْدِ۔ بس علامہ فرماتے ہیں یہ توجیہ کرنی بعید ہے فہم سے، انتہائی بعید۔ جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ توجیہ کرنی بعید ہے فہم سے، انتہائی بعید، انتہائی بعید۔ تو دیکھیں نا عاشیت غایت البعد، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا تعلق اختلافہ کے ساتھ ہے۔ وہ یا تو شرح جامی وچ آگی کافیہ دا متن ویکھنا، متن ویکھتے کی سمجھ آوے گا کہ لید اللہ دا تعلق کندے نال ہے؟ اختلافہ دے نال وچ ایویں شیاں کٹ ماریاں جی، یہ انتہائی سمجھنے سے دور ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ
علامہ جامی رد کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علامہ جامی کہ اس کو حد سے بالکل خارج ماننا، پھر لید اللہ کا متعلق فاو کلام سے وضع نکالنا، یہ ساری بات سمجھ سے بڑی دور ہے، سمجھ سے، کیونکہ یہ کیا افوزیہ الاعراب بعید ہے سمجھ سے، انتہائی بعید، جی کیونکہ وضع الاعراب بعید ہے سمجھ سے انتہائی بعید، شاباش جی، کیونکہ وضع الاعراب بعید ہے فہم سے انتہائی بعید۔ سمجھ آگے، لا انہو تے لا ان اللاما میں ماتن نے اے ارادہ نہیں کیتا، لہذا پھر خلاصہ فاللام فی، فیہ متعلق بقولہ اختلف آخرہ۔ بس علامہ فرماتے ہیں اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام حد سے تو نہیں ہے، تمام حد سے تو نہیں ہے، لیکن حد سے بالکل خارج نہیں ہے، حد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا یہ لام متعلق ہے اختلاف کے، لام متعلق ہے اختلاف، تعریف پوری ہو گئی ہے اور اعراب کی وضع کی فائدہ کیا ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے، جی کیا کہ علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لید اللہ یہ بالکل تعریف سے خارج نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے، کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اسی کا بیان فائدہ ہے، تو لہذا لام جو ہے یہ اختلافہ کے متعلق ہے نہ کہ امر خارجی، پس لام اس میں کس میں متعلق ہے باطن کے قول اختلاف آخرہ کے، جی بس لام لید اللہ میں متعلق ہے ماتن کے قول اختلاف آخرہ کے، پھر ایک بار بس لام لید اللہ میں متعلق ہے ماتن کے قول اختلاف آخرہ، گل مک گئی، ہن نال جوڑ کے اندہ مطلب کی بننا ہے، مطلب ہن شروع ہوئی، یعنی اختلاف آخرہ لیا لید اللہ الاختلاف، فاعلی واجب لید اللہ الاختلاف او ما به الاختلاف، علل معانی یعنی فاعلیتا الفاعلیت والمفعولیت والعدافت ال المعتبرات علی صیغہ، بیڑیا او تو انہاں آکھے بھی موتاورہ پڑھی تے موتاورہ تو انہوں تو بھی فائل حد ہو گئے، المعتبرات علی صیغہ یہ آکھے نے بھی مرفوع ہے تاکہ بھی اسم فاعل پڑھی مفعول نہ پڑھی، المعتبرات علی صیغہ اسم الفاعل علیہ علی المعرب۔ بس اب مطلب سمجھیں کہ اعراب وہ حرکت یا حرف ہے کہ مختلف ہوتا ہے معرب کا آخر اس حرکت یا حرف کے سبب سے، تاکہ دلالت کرے یہ اختلاف جڑا اختلاف کو سمجھ آ رہے ہیں، یا ما بہ الاختلاف او کونی حرکت یا حرف، وہ شاید جن نال اختلاف ہوندا وہ کون ہے، حرف ہے، تے کہ اختلاف جڑا سمجھ آوندا پیا اس واسطے دونوں فعل کر دیتے ہیں، ویسے ہونا ما بالاختلاف چاہیے، خیر کہ تاکہ دلالت کرے یہ اختلاف رفعی حالت نصبی جری حالت، یا وہ شے یعنی وہ حرکت یا حرف دلالت کرے کس پر، معانی پر، کس پر، معانی سے مراد اسم کا فاعل ہونا، اسم کا مفعول ہونا، اسم کا مضاف الیہ ہونا، ان معانی پر دلالت کرے، ایسے معانی جو باری باری آنے والے ہیں معرب پر، جو باری باری معرب پر، رفع والا عامل آیا تو انہیں آکھیا حضرت تہاڈے کولوں فاعل والا معنی لینا ہے، نصب والا عامل آیا تو انہیں آکھیا حضرت تہاڈے کولوں مفعول والا معنی لینا ہے، جار والا عامل آیا تو انہیں آکھیا حضرت تہاڈے کولوں مضاف الیہ ہونے والا معنی لینا ہے، اے ویک جو معرب پر باری باری آ رہے ہیں، سنے ہی اے شاباش، کلا زید جا زیدن ہن کیڑا معنی لے فاعل ہونے والا، رائے تو زیدن کیڑا معنی لے، تے جانی غلام مو زیدن ہن کیڑا معنی لے، مضاف لے ہونے والا، گل زید ہی کر رہے، حد ہو گئی یار جی، اکو اسم معرب ہے، واری واری اندے کولوں سی معنی لے رہے ہیں، کدی فاعل ہونے والا
اے مطلب ہے جی. ہاں جی کیا آکھے جی اعراب مطلب یہ بنا اعراب وہ حرکت یا حرف ہے کہ مختلف ہوتا ہے مورب کا اور مورب کا آخر بھی اس حرکت یا حرکت یا حرف کے صاب تاکہ دلالت کرے کون دلالت کرے اختلاف یا وہ حرکت یا حرف حرف جس کے ساتھ وہی نہ کوئی نہ ماں بل اختلاف کون ہی حرف یا حرف تو جو بولتا ہے پھر ختم ہوگی گل کے دلالت کرے اختلاف یا دلالت کرے وہ حرکت یا حرف کس چیز پر معانی پر یعنی فاعل ہونے پر اور مفعول ہونے پر اور مضاف الیہ ہونے پر ایسے معنی جو باری باری آ رہے ہیں اس پر اسم مورب پر کس پر اسم مورب پر آندے نے کہ نہیں باری باری رفع عامل آیا تو ان کی بن گئے جا آیا تو زید کی بن گئے فاعل بن گیا مرفوع ہے توفیہ رائے تو آیا تو زید مفعول پر تے غلام آیا تو زید مضاف الیہ پر اے کر لی یعنی یعنی مختلف ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے آخر مورب کا آخر مورب کا بیوی نال لانے اس حرکت یا حرف کے سبب سے حرکت یا حرف کے ساتھ یہ کیوں مختلف ہوتا ہے اندہ فائدہ کیے تاکہ دلالت کرے اختلاف تاکہ دلالت کرے اختلاف یا دلالت کرے ما بہل اختلاف اختلاف معانی پر معانی پر یعنی فاعل ہونے پر اور مفعول ہونے پر اور مضاف لہ ہونے پر اور باقی بھی ہوندے نے حال تمیز وغیرہ سارے نے وچ ہی ہوندے نے انہوں نے کسی نے مرفوع دا ملحق آکھی دا کسی نے منصوب دا ملحق آکھی دا تو ایسے معنی جو باری باری آنے والے ہیں اس پر یعنی مورب پر سیگا دسیا نے بھی موتاورا اسم فاعل بنانا ہے تو مفعول موتاورا نہیں بنانا جی یعنی مختلف ہوتا ہے مورب کا آخر اس کے سبب اس حرکت یا اس حرکت یا حرف کے سبب تاکہ دلالت کرے اختلاف یا ما بہل اختلاف معانی پر یعنی فاعل ہونے پر ہونے پر اور مضاف الیہ ہونے پر ایسے معانی جو باری باری آنے والے ہیں اس پر یعنی مورب پر کس پر اور ویکھنا عاشقیت علل معنی جمع معنی عبارت ہے اس شے سے جو قائم ہو کسی شے کے ساتھ کیونکہ فاعلیت معنی ہے جو قائم ہے جانی زیدن میں زید کے ساتھ اور مفعولیت ایک معنی ہے جو ضربت و زیدن میں قائم ہے زید کے ساتھ سنیں اسی طرح مضاف الیہ ہونا ایک معنی ہے جیڑا جاءنی غلام و زیدن میں قائم ہے زید کے ساتھ سمجھے ہی ہاں جی اگے متعلقم اے سمجھا گئی لا صیغۃ اسم الفاعل بھی کس طرح پڑھنا ہے تاورا موتاورا نہ پڑھ دیں سو جی متعلقم بمعتبرۃ علی تضمین مثل معنی الورود او الاستیلاء بس سوال ہے اس کا جواب ہو تو لکھے حاشیے سوال یہ ہے کہ موتاورا مشتق ہے اعتبار سے موتاورا اعتبار متعدی بے نفس ہی اس کو حرف جارہ سے متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے علیہ نہیں سی ہونا الالمان الموتاورات ایا ہونا چاہیے سی اللہ جارہ بچ کیوں لے آندا جی سوال ہے معتبرہ مشتق ہے اعتبار سے اور یہ متعدی بے نفس ہی ہے متعدی بنفس ہی ہے تو اس کے مفعول پر حرف جارہ کیوں لائے کیا ہونا چاہیے تھا ایاہو کیا ہونا چاہیے تھا اوتے بے خاشیت اللہ تضمین اللہ او تو بعدی او مطلب ہے کہ بھی سوال ہے وے کہ بھی اے جڑا نا بھی اے متعدی بے نفس ہی ہے کیے اس تقریر سوال نظر آئے ہی کہ ان الموتاورات متعدی بے نفس ہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے اعتبار الشیء کہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ حلوے دیاں پلیٹاں پھڑیاں پہلے پھڑی پھر دوجے تریجے گھر تک لے گیا مولوی ایک نہ رہن دیتی بار
تے لہٰذا یہ کلمہ الا کا محتاج نہیں ہے، مفعول تے کیوں کلمہ الا لے آندا ہے؟ یا ہونا چاہیے سی، کی ہونا چاہیے سی؟ سنی گل؟ اس کا علامہ نے جواب دیا، اس کا علامہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں تضمین ہے، یہاں اچھی بولو، علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں تضمین ہے۔ تضمین نہیں ہوندی، میرے والے دیکھ اگے بھی دسیا ہے، ایک فعل یا صیغہ صفت ہے، فعل یا صیغہ صفت ہے۔ صفت ہے، وہ اس کے اندر ایک اور فعل یا صیغہ صفت کا معنی ہے، اس کے اندر ایک اور فعل یا صیغہ صفت کا معنی ہے۔ تو وہ جو اس کے اندر ہے نا، اس کا جو متعلق ہوتا ہے، اس کا جو متعلق ہوتا اس کو آگے ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر فلانا فعل موجود ہے، اس کے ہے اندر فلانا فعل۔ یہ تضمین ہے کہ فعل تو لکھا، پھر میں مطلب پڑھ کے سنا دینا کہ فعل یا صیغہ صفت ان کے اندر ایک اور فعل کا معنی ہے، جس کا معنی ہے نا اس کا جو صلہ ہے، اور فجار نو صلہ کی دئی، اس کا جو صلہ ہے وہ اس کے بعد ذکر کرنا نشانی ہوتی ہے کہ یہاں تضمین ہے، یہاں تضمین ہے۔ تو یہاں تضمین اس طرح ہے، ایک ہے وارادہ، ورود، استیلاء، ان کا صلہ علی آتا ہے، وارادہ علیہ، استولا علیہ، ان کا صلہ۔ اللہ تو یہاں متاورہ جو ہے نا یہ متضمن ہے ورود کے معنی کو یا استیلاء کے معنی کو، اس تو ان کا صلہ کیا تھا؟ اللہ، اس لیے اب متاورہ کے بعد ان کا صلہ اللہ ذکر کر کے بتایا کہ یہاں تضمین ہے۔ ہاں جی، کیا کہا جی؟ اس کا جواب ہے کہ یہاں پر تضمین ہے کہ معتبرہ یہ متضمن ہے ورود یا اس کے اندر ورود یا استیلاء والا معنی موجود ہے، ورود یا اور استیلاء کا جو صلہ آتا ہے وہ اللہ بولا کیونکہ وارد ہوا اس پر، غالب آیا اس پر، ان کا صلہ علی آتا ہے۔ تو اس کے اندر چونکہ یہ ورود اور استیلاء کے معنی کو متضمن ہے تو متضمن کا جو صلہ تھا وہ آگے ذکر کر دی تاکہ پتہ چلے کہ یہاں تضمین ہے، پتہ چلے کہ یہاں سمجھے ہی۔ چلو جی، متعلق ہے کون؟ علیہ، متاوراتن کے ورود کے معنی یا اصطلاح کے معنی یا استیلاء کے معنی کی مثل کی تضمین پر اے معنی دے وچ موجود ہے، اس وجہ تو اے الا لے آندا ہے جی۔ ہاں بھی شاباش جی۔ متعلق ہے معتبرہ کے ساتھ ورود یا استیلاء کے معنی کی تضمین پر، متعلق ہے معتبرہ کے ساتھ ورود یا استیلاء کے معنی کی مثل کی تضمین پر، تضمین پر سنی او تو بے غلط تضمین نظر آئے، وہ یہ ہے کہ لحاظ کیا جائے فعل میں یا صیغہ صفت میں، فعل یا صفت کا دوسرے فعل یا دوسری صفت کا معنی اس قرینے کے ساتھ کہ ذکر کر دینا ملاحظہ کے متعلق کو بعد متعلق کو بعد اس کے، اس حیثیت سے کہ ہو جائے گا اول مقید اور ثانی اس کی قید بن جاتا ہے اغلب، وہ پھر وہ کھول کر بیان کریں گے تو ایک کو ذوالحال ایک کو حال بنا دیا جاتا ہے جی۔ تے او تقریر جواب کہ اراد کلمہ الا اس لیے کہ متضمن ہے معتبرہ ورود یا استیلاء کے معنی کو، اور ورود اور استیلاء یہ دونوں متعدی ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ وارادہ علیہ، استولا علیہ، اس وجہ سے آگے چلو جی۔ جو قالو قالوا اعتبروا الشیء وتعاوضوه، بس اذا تداولوہ، تداولوه، اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ متعدی بے نفس ہی ہے، یہ تعدی بنفس ہی ہے، وہ یوں بھی لغت میں مطلب بھی یوں محاورہ بولا جاتا ہے، یوں نہیں کہا جاتا ہے اے تاوارو علی الشیء
بلکہ اے تاوارو شیئا. تو اسی طرح اے تاوارات تعاوارا دونوں یہ متعدی بنفس ہی ہیں. تعاوروا علی الشیء نہیں تعاوروا الشیء. جب کہ تداولو ہو وہ اس کو پکڑے جب کہ وہ تو تب کہتے ہیں کہ اے تاورو شے کہ انہاں شے پکڑی شے قابو کیتی. کیا کہ جی اس پر دلیل کے اعتبار اصل ایک تمید بھی ایک اگلی گل دی جس واسطے اصل تو واجہ فائدہ بیان کرنا بے راب مختلف کیوں ہے. کلا رفع کیوں نہیں کافی, کلی نصب کیوں نہیں کافی, کلی جر کیوں نہیں کافی. ہاں جی اس پر دلیل کے اعتبار بنفس ہی متعدی ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے اے تاوارو الشیء نہ کہ تعاوروا علی الشیء. اسی طرح تفاعل ہو تو وہ بھی متعدی بنفس ہے تعاورو الشیء اور تعاوروا علی الشیء نہیں. تعاوروا علی الشیء بھی کہا یہ کس وقت بولتے ہیں اذا تداولو ہو اذا تداولوا کہ جب اس کو حاصل کریں اس کو. اور تھلے لکھی اعتبار دست بدست گرفتن چیزیں را. اعتبار ہوندا ہے بھی پہلو پکڑی کنے وفا نے اند کول پکڑی فضیل نے فضیل کولو پکڑی حضرت نے جی حضرت کولو پکڑی انہاں بزرگاں انہاں کولو پکڑی اس مسکین نے جی. تے اینوں کی آکھیدا ہے اعتبار ہوندا ہے بھی ہتھوں ہتھ شے ہے پکڑ دے جانا جگہ لگی جانے جی. اور رہ گئے پہ چل گئے پلیٹ کو نہیں پہنچی جی. چلو جی کہا جاتا ہے اے تاوارو الشیء تعاوروا الشیء اور تعاورو الشیء جب کہ پکڑیں اس کو. جی کہا جاتا ہے اے تعاوروا الشیء اور تعاوروا الشیء جب کہ پکڑیں اس کو. کہا جاتا ہے اے تعاوروا الشیء اور تعاوروا الشیء جب کہ پکڑیں اس کو. اے اخذہ اے تداولو اے اذا تداولو اے تاوارو الشیء دا معنی کی ہے تداولو الشیء. اے تاوارو الشیء دا معنی کی ہے الشیء تداولو الشیء. تداول اعتبار تعاور تے تداول اکو معنی. ان دا مطلب کی ہوندا ہے سمجھا جے تا اگوں تمہید چلدی پئی ہن. اے جماعت واحد بعد واحدة على سبيل المناوبة والبدلية لا على سبيل الاجتماع. بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شے ہے پہلے ایک جماعت نے لی جب انہوں نے مطلب پورا کر لیا تو ان سے پھر دوسرے نے لی انہوں نے مطلب پر پورا کر لیا تو اس سے تیسرے نے لی جماعت نے لی یا ایک نے لی. سنیں علی سبیل المناوبت والبدلیت علی سبيل المناوبة والبدلية مناوبت پہ پکڑ دیا جانا بدلیت بھی انہیں فائدہ حاصل کر کے اگے دے دیتی. او گوگو کہ فائدہ پنڈ جمن دا اکا نہیں پیندیاں ویکھے بندے شو نڑی ویکھے نہیں سارے کٹھے نڑی موج تندے انہیں پھڑی چھکیا انہیں سوٹا لا کے تگا دے دیتی. اے جڑی چفیرے ویکھا کوئی نہیں مولوی چوکا اے جڑا اکا نہیں پھردا پہ وچ اے تداول ہے. اے کی ہے اے جڑا نا مناوبت والبدلیت اے کی ہے تھوڑا میرا پنڈ سارے ایم اے ہوکا کو نہیں پیندے ہونے کہ ویکھے نے. چلو شکر ہے یہ جڑا ہوکا باری باری پیندے نے اے ہوندا ہی بھی اپنا اپنا مطلب کڈی جاؤ تو شے اگاں دتی جاؤ جی. سنیں یہاں علی سبیل الاجتماع نہیں ہوتا بھی سارے کٹھے نڑی منہ چ تن لین جی. سنیں اے معنی کس دا اعتبار دا. ہن اصل اے سمجھ کے تو اعراب والے پاسے جانا ہے صرف لغوی معنی سمجھ کے جی. ہاں جی کیا کہ مطلب اس کا یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جماعت نے ایک جماعت نے شے لی انہوں نے مطلب حاصل کیا آگے دے دی انہوں نے مطلب حاصل کیا آگے دے دی انہوں نے مطلب حاصل کیا. ہر ایک باری باری لیتا جائے اپنا مطلب پورا کرے چیز آگے دے. یہاں اجتماع نہیں ہوتا یہاں نہیں سمجھی گل یہاں اجتماع نہیں نہیں ہوتا. واجہ گل اتھے لیاونی ہے بھی کلا زید حکا وچ اینوں جا نے بھی سوٹا لانا ہے
ਰਾਇਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੂਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਰ ਤੋਂ ਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਰਾਇਤ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਸਬ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਫੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਰ ਤੋਂ ਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁੰਨਣੀ ਵੀ, ਮਰਫੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਸੂਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜਰੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੇ ਹੀ? चल जी कह जा कितों, यानी ले उसको, किसको, शय को, जमात एक बाद एक के, मुनावबत और बदलियत के तरीके पर, और बारी बारी ना के इज्तिमा के तरीके पर। जी यानी शय को ले शय को और तो लिखे क्योंकि अगर उन्हें इज्तिमा के तरीके ते लिया तो इसनों तहावुर ते एतवार नहीं आंदे, इनू तदावुल ते तहावुर ते एतवार नहीं आंदे जेकर कट्ठे चंबड़ जान जी। जी यानी अज मैं ट्रेन कट्ठे नहीं पैंदे हिफज़ वाले तालिब इल्म एके वारी जी। यानी ले मजाल को मौके होते बंदा बोलता हो जे सारा कुछ नक्शे वेख विखा के कर करा के हुण बोलन दी वारी चुप कर जांदे ना बिशा में जी। यानी ले शय को जमात वाहिदा वाहिदा के बाद अला ले उसको एक जमात बाद एक के, उसको एक जमात बाद एक के, मुनावबत और बदलियत के तरीके वारी वारी ना के, ना के इज्तिमा के तरीके पर। हुण जी गल करनी उत्थे आ मना कर ली दोबारा फिर काजे करने ते। यानी ले उसको जमात एक के बाद शाबा। मुनावबत और बदलियत के तरीके पर, शाबा। इज्तिमा के तरीके पर। शाबा فإذا تداولت المعاني المقتضية للإعراب المعربة متعاقبة متناوبة غير مجتمعة لتضادها فينبغي أن يكون علاماتها أيضا كذلك। बस लिहाजा जब मानी मुक्ताज़िया लिल इराब, मानी मुक्ताज़िया लिल-इराब वो कौन नहीं, फ़ालियत मफूलियत इजाफत, वो मानी जो तकाजा करते हैं इराब का मोरब में, वो मानी मोरब पर इकट्ठे आ नहीं सकते, वो मानी और पर इकट्ठे आ नहीं सकते। ले तजाद हा कि बैक वक़्त ओ फ़ाइल भी बने ओ फूल भी बने थे इंज हो नहीं सकता। तो वो जो मानी मुक्ताज़े या लिल इराब हैं मोरब में, वो मुतआक़िबा मुतनाविबा गैर मुजतमिआ हैं। इंज क्यों ने? ले तजाद हा, इनमें ज़िद है। अगर वो मरफू है तो मनसूब नहीं हो सकता, अगर वो मंसूब है तो मजरूर नहीं हो सकता, अगर मजरूर है तो मजरूर नहीं यानी जिस वक्त वो फ़ाइल है मफूल नहीं है, जिस वक्त मफूल है मुज़ाफ़ है फ़ाइल नहीं है, ये मतलब ही। लिहाजा ये मानी जो हैं ये जो इराब का तकाज़ा करते हैं ये मानी मुतआक़िबा मुतनाविबा गैर मुजतमिआ होंगे क्योंकि इनमें ज़िद है, इनमें सुने ही। लिहाजा जब ये मानी वखरे वखरे हैं, जब ये मानी वखरे ए बिल्कुल हुण गड्डी का कुंडा नाल जोड़ने, लिहाजा अब वाजिब है कि इनकी जो अलामतें हैं यानी इराब वो भी वखरे वखरे होने चाहिए ने। ए वजह बेराब मुख्तलिफ क्यों है, रफ़ा नसब जर क्यों है कि वो जड़े मानी बारी बारी आते हैं वो मुख्तलिफ है, वो इकट्ठे नहीं हो सकते। लिहाजा उनकी जो अलामतें हैं रफ़ा नसब जर वो भी अलहदा हों, कट्ठी नहीं, इको रफ़ा काफ़ी नहीं, इको नसब काफी नहीं। इको जर ए मतलब भी। हाँ जी क्या आख्या जी। मानी जो तकादा करने वाले हैं इराब का किस में? मोरब में। वो मानी इकट्ठे नहीं होते, बारी बारी आते हैं क्योंकि वो ज़िद्दे हैं। क्योंकि वो यक वक़्त फ़ाइल होना मफ़ूल होना मुज़ाफ़ लय होना इकट्ठे हो नहीं सकते। जब ये बारी बारी आते हैं तो अब वाजिब है कि जो इनकी अलामतें हैं और जिसको देखकर हम कहेंगे कि अब ये फ़ाइल है, अब ये मफ़ूल है, अब ये मुज़ाफ़िल है, वो अलामतें भी इसी तरह मुख्तलिफ होनी चाहिए। अलामतें भी इसी तरह मुख्तलिफ हों तो फिर
مانا کر پس جب بس جب تداول کرتے ہیں تداول کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں باری باری آتے ہیں معانی ایسے معنی جو تقاضا کرنے والے ہیں اعراب کا مورب اعراب کا جو تقاضا کرنے والے ہیں اعراب کا بس جب تداول کرتے ہیں معنی کس کا مورب کا تداولت مفعول ہے سنیں کہ معنی جو تقاضا کرتے ہیں نا اعراب کا یہ معنی جب لیتے ہیں کس کو لیتے ہیں کس کو تو کس طرح لیتے ہیں متعاقبہ متناوبہ غیر مجتمعہ کیوں بوجہ ضد ہونے معانی کے اور بیک وقت فاعلیت مفعولیت اضافت کٹھے نہیں ہو سکتے جدوں یہ گل ہے بھی معنی وکھرے وکھرے نے تو پس واجب ہے یہ کہ ہوں ان معانی کی علامتیں علامتیں کون وحی الاعراب بھی اسی طرح وہ بھی وکھرے وکھرے ہونے چاہیے نے لہذا فاعلیت دی علامت وکھری تے مفعولیت دی تے اضافت دی علامت وکھری ہاں جی شابہ جی بس جب متداول ہوں معنی مقتضی یا اعراب کے متداول ہوں مورب کو متعاقبہ متناوبہ غیر مجتمع سنیں کہ جب لیتے ہیں معنی مورب کو کس طرح وہ تو معنی دی صفت ہے نا ایسے معنی جو چاہنے والے ہیں اعراب کو وہ مورب کو لیتے ہیں کس طرح باری باری لیتے ہیں کٹھے نہیں وہ معنی ہوندے کہ فاعلیت مفعولیت اضافت والے تینے معنی کٹھے ہو کے ایکو باری مورب نو پکڑن بھی تو ہن فاعل بھی بن مفعول بھی بن تے مضاف لہ بھی بن انج نہیں ہوندے باری باری ہوندے جی باوجہ ان کے تضاد کے کیونکہ معنی نے نا فاعلیت مفعولیت اضافت ہی یک وقت کٹھے ہو نہیں سکتے جڑا ترکیب ہے جو فاعل ہے وہ جڑا مفعول ہے وہ فاعل نہیں مضاف لہ نہیں جی بس واجب ہے یہ کہ وہ علامات ان معانی کی علامات سے مراد اعراب بھی اسی طرح ہے بھئی وہ بھی مختلف ہوں شابہ جی سنیں او بے اللہ یکون علی سبیل الاجتماع اس لیے کہ جب نہیں جمع فاعلیت مفعولیت اضافت اس میں مورب پر بوجہ ان کے متضاد ہونے کے تو واجب ہے یہ کہ نہ مجتمع ہوں علامتیں ان کی رفع نصب جر سے بھی اکو رفع کافی ہوئے تنہ واسطے اکو نصب تنہ واسطے کافی ہوئے اکو جر کافی ہوئے انج نہیں علامتاں پھر وکھریاں وکھریاں ہونیاں چاہیے نے جی لہذا پس واقعہ ہوگا بے سبب ہا ان کے سبب ان علامتوں کے سبب سے مورب کے آخر میں اختلاف وہ علامتیں کون نہیں اعراب لہذا اب اس اعراب کے سبب سے مورب کے آخر میں اختلاف واقع ہوگا کدی مرفوع ہوئے گا کدی پھر اعراب بلا رفع یا حرکت و بکھری گل ہے ہاں جی لہذا اے خلاصہ یہ نکلے سبب مورب کے آخر میں اختلاف سنیں لہذا ان علامات کون اعراب ان کے سبب سے مورب کے آخر میں کیا ہوگا آگے لہذا خلاصہ کیا نکلا فوضعوا اصل الاعراب للدلالة على تلك المعاني ووضع بحيث يختلف به آخر المعرب لاختلاف تلك المعاني اور خلاصہ کرنا سی فائدہ لہذا اصل اعراب کی وضع ہے تاکہ ان معانی پر دلالت کرے ان معانی پر دلالت کرے اور اعراب وضع کیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ اس کے سبب سے مختلف ہو کون مورب کا کیوں ان معنی کے اختلاف کی وجہ سے چونکہ معنی مختلف ہوتے ہیں لہذا ان کی وجہ سے مورب کا آخر بھی مختلف ہونا چاہیے اے پتہ لگا کہ اعراب مختلف کیوں ہیں اس واسطے کہ جڑے معنی اعراب نو چاندے نے او مختلف نے او
ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਲ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰਫਾ ਨਸਬ ਜਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ। असल एराब की वजह ताकि दलालत करे एराब असल इराब की वजह तो है उन मानी पर दलालत करने के लिए, और इराब वजह असल है इस हैसियत से कि कि उसके सबब से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो। क्यों? उन मानी के इख्तलाफ की वजह, उन मानी के पस असल इराब की वजह वास्ते दलालत कराने के उन मानी पर, उन मानी पर, और यानी वज़ा नफ्स इराब नज़र आ रही, वास्ते दलालत कराने के उन मानी पर, आम इससे कि वो मुख्तलिफ हों या ना, फिर वज़ा इराब की इस हैसियत से कि मुख्तलिफ हो उसका मुख्तलिफ हो मोरब का आखिर, ये उन मानी के इख्तलाफ की वजह से है। एक के असल इराब, एक के इराब का मुख्तलिफ होना असल इराब की वजह तो है मानी पर दलालत कराने के लिए, फिर इराब मुख्तलिफ इसलिए है कि वो मानी मुख्तलिफ है। नहीं समझी? एक के असल इराब क्यों है? ताकि मानी पर दलालत करे। फिर इराब मुख्तलिफ क्यों है? इसलिए कि मानी मुख्तलिफ है, इसलिए कि समझियो मन कर बस असल एराब की वजह उन मानी पर दलालत करने, दलालत करने के वास्ते बस। और वजह किया गया इराब और वजह किया अगर टोरना कोई माना किया, और वजह किया गया इराब और वजह किया इस हैसियत से कि मुख्तलिफ हो इराब के सबब मोरब का आखिर, ये क्यों है? वास्ते इख्तलाफ उन मानी के, चूँकि वो मानी तीन ने इस वास्ते फिर इराब भी तीन हो गए जी। और वजह किया गया है एराब इस हैसियत से कि यानी असले वजह तो हो गई, तो फिर उस तो बाद उनकी वजह मुख्तलिफ क्यों बनी? होता है एराब के सबब मोरब का आखिर उन मानी के इख्तिलाफ की वजह से, उन मानी के फिक्र माना कर। और वजह किया गया है एराब इस हैसियत से कि मुख्तलिफ होता है एराब के सबब मोरब का आखिर उन मानी के इख्तिलाफ की वजह से।